اور مرتبہ جو بندہ ان ایام کے اندر عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ باب کی توجہ چاہتے ہو حدیث مبارکہ سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ادھر دیکھیں، ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے کتنے؟ ذو الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام میں، جتنے بھی دوسرے دن ہیں، دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ مثلا باقی جتنے دنوں میں آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ فرمایا وہی عمل جب آپ ان ذی الحجہ کے ایام میں کریں گے، امام الانبیاء نے فرمایا باقی دنوں سے زیادہ وہ عمل اللہ کو ذی الحجہ کے ایام میں زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ اچھا آگے صحابہ پہ قربان جب سوال دیکھیں، میرے لیے اور آپ کے لیے اور آسانی فرما دی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی فقالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اللہ کے نبی کیا جو بندہ ذو الحجہ کے 10 ایام میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، ذکر میں رات گزارتا ہے، دن گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، کیا اس کا یہ اجر اسے جہاد کرنے والے سے بھی اللہ زیادہ عطا فرمائے گا؟ کس سے؟ جہاد کرنے والے سے بھی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا، سنیں، حضور نے فرمایا ہاں، اللہ اس سے جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بھائی فضیلت کو دیکھیں، اہمیت کو دیکھیں، لیکن آگے سرکار نے استثناء فرما دیا۔ حضور نے فرمایا صرف اس بندے کے وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، جو بندہ اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے اور وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، مال بھی لٹا دیتا ہے، واپس نہیں آتا، امام الانبیاء نے فرمایا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ باقی جو بندہ صرف جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنے والے سے زیادہ اللہ بندے کو جو ایام ذی الحج میں عبادت کرے گا، اللہ اسے جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا آگے یہ جو حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اس میں بھی علماء نے بڑی بحث فرمائی ہے کہ حشرہ ذو الحجہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان مبارک کا آخری اجرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ مولا علی قاری نے اور دیگر اکابرین نے اس پہ جو بحث فرمایا، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو یوم عرفہ کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو فرمایا یوم عرفے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، اگر دن کو دیکھا جائے تو دن کے حوالے سے جو ایام ذی الحج ہیں پہلے 10 دن اللہ نے ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اگر راتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کی وجہ سے یہ ساری راتوں کی سردار ہے، اور یوم عرفہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ دنوں کی وجہ سے اللہ نے ایام ذی الحج کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور راتوں کی وجہ سے اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ تطبیق فرمائی ہے علماء نے۔ آگے بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، میں یہ چاہتا ہوں آپ خدا را اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، روح کو تسکین ملے گی۔ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے ایام عطا فرمائے، کیسے کیسے دن عطا فرمائے جن کو ہم لوگ غفلت میں گزارتے ہیں۔ اب ایام ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت کو اس حدیث سے آپ سنیں۔ احباب ذی وقار، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ جامعہ ترمذی کے اندر، کہاں؟ جامعہ ترمذی آپ کو پتہ ہے صحیح ستہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ آگے اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا
سیام کل یوم منہا بسیامی سنت۔ اللہ اکبر، اس بات پہ جھوم کے آپ نے محبت سے پیار سے آپ نے سبحان اللہ کی صدا بھی لگانی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ ایام ذی الحجہ کے، یہ جو پہلے 9 دن ہیں، 10 دن تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، پہلے 9 دن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پہلے 9 دنوں میں جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ اچھا، اگلی بات سنیں، کیا اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے امت مصطفیٰ۔ آگے حضور نے فرمایا کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء نے فرمایا جو ذو الحجہ کی ان 10 راتوں میں، کون سی؟ یہ جو آج ذو الحجہ کا مہینہ، ان 10 راتوں میں جو بندہ قیام کرے گا، جو بندہ رات کو جا کے عبادت کرے گا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس سے ہر رات کا جو قیام ہے اس کا ثواب اللہ اس سے لیلۃ القدر کے قیام جیسا عطا فرمائے گا۔ آپ رمضان میں نا لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، طاق رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی بات پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی ہے بھی نہیں ہے، لیکن یہاں حضور گارنٹی دے رہے ہیں جو بندہ ایام ذی الحجہ کی رات کو قیام کرے گا اللہ اس سے لیلۃ القدر کے قیام کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ گارنٹی حضور دے رہے ہیں، اور جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اب دیکھیں آپ احباب ذی وقار، ایک بندہ 9 دن روزے رکھتا ہے، کیا 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ اس کی تو الگ ممانعت آئی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جب آپ 9 دن روزہ رکھیں گے اللہ آپ کو 9 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں آپ کو 1 لیلۃ القدر نہیں مل رہی، اور یہاں حضور فرما رہے ہیں جو بندہ رات کو قیام کرے گا 9 دن اگر آپ قیام کریں گے، 10 دن قیام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دنوں میں اندر 10 لیلۃ القدر کی راتوں جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں۔